بات چیت کے ذریعے بلوچ قوم کا مسئلہ حل کیا جائے. بات چیت کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان کے فوجی حکمران وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ختم کریں گے, دہشت گردی ختم کریں گے, یہ کریں گے, لیکن نہیں ہو رہا. ہم کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانے کا ہم حامی نہیں ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کور کمانڈر نے کہا, کیونکہ یہ صرف کور کمانڈر کی بات نہیں, یہ میری نظر میں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے. پھر ملٹری آپریشن کو بند کرنا چاہیے. فوج کو ایک اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی ہم بات چیت کریں گے. السلام علیکم. VNews.PK کوئٹہ سے میں ہوں غالب نہاد. آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں بلوچستان کی ایک بڑی قبائلی شخصیت اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی صاحب. سب سے پہلے تو VNews کو وقت دینے کا بہت شکریہ. نواب صاحب, صوبہ ایک دفعہ پھر جل رہا ہے. ہم نے رواں سال دیکھا دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہوئے, جس کے بعد وفاق نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبے میں ایک دفعہ پھر آپریشن کی ضرورت ہے. بحیثیت ایک بلوچ سردار, بحیثیت ایک سیاستدان, آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ 70 سال سے کئی آپریشن ہوئے, مسئلہ حل نہیں ہوا, کیا یہ آپریشن مسئلہ حل کر پائے گا؟ مطلب دیکھیے نا, ایک تو جب شاہی محل کلا سے آغا عبدالکریم خان نے بغاوت کیا پاکستان کے ساتھ علاق, وہ ایک آپریشن. اس کے بعد چھوٹے موٹے آپریشن تو ہمیشہ ہوتے رہے. یہ 77 سالوں میں آپریشن ہوتے رہے, لیکن بڑے بڑے آپریشن پھر 70 کی دہائی میں آپریشن ہوا, اس کے بعد پھر ہوتے رہے, اور اب ملٹری آپریشن میں. آپریشن ان مسائل کا حل نہیں ہے. طاقت سے اگر وہ مسائل حل ہوتے تو یہاں پاکستان سے بڑے بڑے طاقتیں ہمارے بالکل ادھر ہمسائے میں. آپ دیکھیں افغانستان میں انگریز کا طاقت تھا, فرنگی شکست کا کے نکل گئے. پھر آپ کا یہ 1979 میں جب شوروی یا سوویت ٹروپس جب آمو دریا کراس کر کے افغانستان میں آئے, پھر سوویت یونین کا آپ نے دیکھا. پھر 9/11 کے بعد پھر امریکن ٹروپس اور نیٹو, اور پھر پاکستان بھی نیٹو کے ساتھ شامل تھا سارے آپریشن میں. تو کیا ہوا, 3 سال دوحہ میں مذاکرات کے بعد معاملہ تھا. بالکل مذاکرات ہوئے, اس کے بعد بھی پھر معاملہ تو حل نہیں ہوا, لیکن افغان بھائیوں نے اس کا حل نکالا. جس طرح بھی ہے وہ پھر آنے والے دنوں میں جب شاید ہم نہیں ہوں گے, جب مورخ اپنے تجزیہ تحریر کریں گے, جب لکھیں گے, مطلب اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ مطلب سیاسی لوگ, یعنی میں تو طالبان کو ایک سیاسی قوت سمجھتا ہوں صرف, جی میں ان کو ایک عسکری قوت یا ملیٹنٹ نہیں سمجھتا ہوں. میں تو طالبان کو ایک سیاسی قوت بھی سمجھتا ہوں, اور میں طالبان کے سیاسی حکمت یعنی ان کے پولیٹیکل اسٹریٹجی کو میں داد دیتا ہوں کہ اچھا ہم نے جو میں نے افغانستان میں آبزرو کیا, پہلے آپ نے دیکھا کہ نیٹو کے ٹروپس نکلتے گئے, آسٹریلیا نکل گیا, جرمنی نکل گیا, برطانیہ نکل گیا, نیوزی لینڈ نکل گیا, یہ وہ فرانس مطلب جو نیٹو کے, آخر میں امریکہ رہ گیا. اور امریکہ نے بھی اچھا ان دنوں میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو میں پاکستان نہیں تھا, باہر تھا. 85 ارب ڈالر کا, 3 اخباروں میں نے پڑھا, 85 ارب ڈالر کا سامان, پیسہ مطلب جو بھی وہ چھوڑ کے گئے. تو لیکن 3 سال دوحہ میں مطلب مذاکرات ہوتے گئے. تو یہاں بھی مطلب
مطلب وہاں افغانستان میں یہ تھا کہ سارا مغربی دنیا اور یہ وہ سب، اور اس سے پہلے جب سوویت یونین کے ساتھ جب یہ جنگ جاری تھی تو ان دنوں میں بھی مطلب بڑا پیسہ اور یہ وہ سب کچھ آیا. تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے مطلب بلوچ قوم کا مسئلہ حل کیا جائے. بات چیت کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ تحریک بلوچ قومی تحریک جو 77 سالوں سے کبھی کمزور کبھی اوپر، مطلب یہ آپ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قومی حقوق کے تحریکوں میں آپ دیکھیں یہ کبھی مطلب اوپر جاتا ہے کبھی نیچے. مطلب یہ ایک اسٹریٹجی ہوتا ہے جو قومی تحریک کو چلانے والوں کا، یہ اپس اینڈ ڈاؤنس اس میں ہوتے ہیں. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک اس آپریشن سے ختم نہیں ہوگا. پاکستان کے فوجی حکمران وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ختم کریں گے، دہشت گردی ختم کریں گے، یہ کریں گے، لیکن نہیں ہو رہا. اور مطلب میرا تو دل ان سپاہیوں کے لیے جلتا ہے، اور پھر جو ہمارے لوگ گم ہیں ان کے لیے زیادہ جلتا ہے. ایک سپاہی تو بیچارہ وہ تنخواہ کے لیے جلتا ہے، یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ایک پرامن مطلب سیاسی ماحول کے لیے جو انہوں نے قومی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، یہ ابھی مطلب کتنے ہزارہ لوگ ہیں کس طرح گم ہوئے، کہاں گم ہوئے. اگر پاکستانی حکومت کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں لے گئے تو بیٹھے وہ ثابت کریں کہ ہم نہیں لے گئے، اس کو مطلب یہ لے گیا، وہ لے گیا، وہ لے گیا، مطلب وہ ثابت تو کرے نا. اب تو اس سلسلے میں صرف اس کا کمیشن بناؤ، اس کا کمیشن بناؤ، پتہ نہیں کس کس کا انہوں نے کمیشن بنائے. تو نہیں، اس کے لیے تو بالکل ان کو بیٹھ کر ان کو یہ بات طے کرنی چاہیے کہ ابھی ہم نے وے فارورڈ ہے، مسنگ پرسن کے بارے میں ہم نے بات کرنا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے مسائل، حق حکمرانی اور وسائل پہ دسترس اور جو ہمارے تاریخی حقوق ہیں. اب سندھ نے بھی انکار کیا، سندھ کے چیف منسٹر نے انکار کیا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانے کا ہم حامی نہیں ہیں. پنجاب سے، حالانکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے، اور یاسمین راشد وہ خاتون اب 1.5 سال سے جیل میں بچائے. ہمارے قابل احترام ہے، اللہ ان کو صحت دے. وہ کینسر کی مریضہ بھی ہیں. وہ نواز شریف سے وہ جیتا بھی ہے 70,000 ووٹ کی لیڈ سے، لیکن وہ اب تک جیل میں. اچھا، انہوں نے نہیں کیا، وہ ہمیں استعمال کیا. مطلب یہ اس دن میں نے کہا کہ مطلب ہمارے کسی سیاسی جماعت کے یہ شان میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ کسی پہ ہم پابندی لگائیں. نہیں، پابندی اگر اسلام آباد والے لگاتے ہیں، ایک ان کی وزارت داخلہ سے نوٹیفیکیشن وہ کرتے ہیں، سب تسلیم کریں گے. اور مطلب اس طرح تو معاملات اس طرح نہیں چلے گی. اب تک دیکھیں نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان انہوں نے نام رکھا ہے. اب مطلب حالت یہ ہے کہ کسی کا اگر دیوانی ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ قاضی کی عدالت میں جاتا ہے، قاضی کی عدالت سے وہ اپنا کیس جیتا ہے. دوسرا فریق ہارا ہوا وہ پھر مجلس شورا کے پاس جاتا ہے، وہاں مجلس شورا میں اپیل کرتا ہے. پھر جو جیتا ہوا ہے وہ مجلس شورا سے جیتا ہے. لیکن مجلس شورا کا جیتا ہوا کیس جب ریگولر عدالتوں میں جاتا ہے تو اس پہ اسٹیبل جاتا ہے. یہ تو اسلام کا، یہ تو اللہ کا قانون کا جو اس ملک میں توہین ہو رہا ہے. اس میں تو ہمیں غصہ بھی آتا ہے، افسوس بھی آتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اسلام کا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اب تو بالکل ایک نیا سوشل کانٹریکٹ اس ملک میں ہونا چاہیے. اور اس فیڈریشن کو مطلب بچانے کے لیے بالکل فوج کو اس طرح کور کمانڈر نے کیا، بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کور کمانڈر نے کہا. کیونکہ یہ صرف کور کمانڈر کی بات نہیں، یہ
میری نظر میں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے. پچھلا جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوا تھا اس میں ظاہر ہے مطلب دے ہیو کم ٹو اے کنکلوژن کہ ڈائلاگ کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ مجھے کسی نے انفارمیشن دی نہیں, مطلب میرا اپنا میرا انالیسس ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا اور یہاں سے کور کمانڈر کیا بالکل اچھی بات ہے, لیکن پھر ملٹری آپریشن کو بند کرنا چاہیے. فوج کو ایک اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی ہم بات چیت کریں گے اور بلوچستان کا یا پشتونوں کا مسئلہ ہم بات چیت کے ذریعے حل کریں گے. اب آپ دیکھیں اس میں بنو میں یہ پشتون کے علاقوں میں انہوں نے پھر ملٹری آپریشن انہوں نے شروع کیا. انہوں نے بہت سے گاؤں خالی کیے. اچھا پھر وہاں اس میں خیبر ایجنسی میں جو کوکی خیلوں کا کوکی خیل کے جو معتبرین ہیں مطلب جنہوں نے زمین دیا ان کو کل پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. یہ کیا بات ہے؟ نہیں, ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. ہمارے مسنگ پرسن کو رہا کرنا چاہیے. ایک گرینڈ ڈائلاگ, ایک باعمل, یعنی اس ڈائلاگ کا اس پہ عمل بھی کرے اور ایک با مقصد ایک ڈائلاگ بالکل شروع ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے مطلب جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ حکومت کے پاس وہ صلاحیت ہے, نہیں, سویلین گورنمنٹ کے پاس صلاحیت ہے لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کے پاس بات نہیں ہے. مطلب یہ جو بھی بات کریں گے پھر وہ پوچھیں گے جنرل صاحب سے کہ یہ ہم کریں نہ کریں. اگر وہ نہیں کریں تو پھر یہ کہیں گے ہم نہیں کر سکتے. اگر وہ کہیں گے کریں تو پھر آگے جائیں گے. نہیں, اب تو فوج کو ڈائریکٹ اس طرح کور کمانڈر نے کیا, اچھی بات ہے. فوج کو ڈائریکٹ کہنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ملٹری آپریشن بند کرتے ہیں, مسنگ پرسن پہ ہم بات چیت کریں گے. وے فارورڈ از دا مسنگ پرسن, جو انفورسڈ ڈسپلن سے اس کو بند کریں. اچھا اب بھی یہ جو ملٹری آپریشن لوگ کر رہے ہیں, ابھی بہت سے لوگ ابھی اٹھا کے لے گئے, مکران میں بھی لے گئے, خاران سے بھی لے گئے, نوشکے سے بہت سے لوگ لے گئے. اچھا پھر میں تو جو سہولت کار ہیں ان کو بھی ابھی اپنا وہ دھندا بند کرنا چاہیے. نہیں, وہ جو سہولت کاری کرتے ہیں نہیں, ابھی ان کو بند کرنا چاہیے. اور جو لوگ ان سہولت کاروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ سہولت کاری والا دھندا بھی یہ لوگ بند کریں اور ایک بامقصد, ایک بامعنی, ایک پرامن ایک بالکل ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے تاکہ اس فیڈریشن کو بچائیں. ورنہ یہاں جو خارج جنگی ہوگی وہ تو پھر کسی کو یعنی اس کو ختم کرنے میں پھر آنے والے 2 دہائی لگیں گے. اب آپ دیکھیں نا, عراق میں اب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اب سیریا میں اب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اب ادھر اس میں افغانستان میں اللہ نہ کرے مطلب ایک اور ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب معاملات کو کوئی مطلب لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مطلب وہ بھی ایک بہت بڑی جنگ سے وہ ابھی نکلے ہوئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں. اب یعنی ہم لوگوں سے, پاکستان سے, مطلب میرا کیا حیثیت ہے, میں تو ایک عام آدمی ہوں نہیں, لیکن جو یہاں لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی ہم ان کو مدد کریں, ان کا یعنی جو بھی ہم سے ہو سکے افغانستان میں ایک کیونکہ افغانستان اگر فساد ہوتا ہے اس کا اثرات ہم پہ ہوں گے. کل کے دن ایران میں فساد ہوتا ہے اس کے اثرات, اس کا اسپل اوور افیکٹ ہم پہ ہوگا. تو ایک بامانی ڈائلاگ, بالکل ایک بامقصد ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے. ایمانداری. بہت بہت شکریہ نواب صاحب, بہت بہت شکریہ.